علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ مستثنا یہ علم نحو میں معرکۃ الاعضاء کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت مشکل جو ہے یہ بات سمجھی جاتی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ کرنی ہے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ اگر توجہ نہیں کریں گے تو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور مزہ بھی نہیں آئے گا آپ کو، پھر سیدھی بات ہے۔ ذہن میں رکھنا جی، مستثنا، مستثنا یہ استثناء سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہاں سے نکلا ہے؟ استثناء سے۔ تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جدا کیا ہوا، الگ کیا ہوا، نکالا ہوا، ٹھیک ہے جی، نکالا ہوا، جدا کیا ہوا، الگ کیا ہوا، ہوا۔ یہ سارے اس کے کیا ہیں؟ لغوی معنی ہیں۔ مستثنا کے کیا ہیں؟ سارے لغوی معنی ہیں۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مستثنا کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مستثنا وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد کیا ہو، جو الا اور اس کے اخوات کے بعد جس کو ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے جی، الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف ہے نا، اس چیز کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف ہے اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں ہے، یہ اس کی کیا ہے جی؟ اصطلاحی تعریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن میں رکھنا جی، یہ حروف استثناء ایک الہ ہے نا، حروف استثناء کل کتنے ہیں؟ نحویر میں لکھے ہوئے ہیں حروف استثناء کل کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف استثناء ہیں۔ یہاں لکھیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر سبق جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ ہو جائے نا، لمبا ہو جائے، تو پھر لوگ جو ہے وہ کم سنتے ہیں۔ تھوڑا ہو تو پھر وہ سن لیتے ہیں، زحمت کر لیتے ہیں، زیادہ ہو تو پھر وہ نہیں سنتے۔ اگر ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو پھر لمبا کام ہو جائے گا، لہذا سن لیا ہے تو آپ نے یاد کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی حروف استثناء کل کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی مستثنا اور مستثنا منہ یہ کہتے کس کو ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مستثنا اور مستثنا منہ کہتے کس کو ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ ذہن میں رکھنا، جس کو نکالا گیا اور جس سے نکالا گیا، میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ جس کو نکالا گیا اور جس سے نکالا گیا، جس کو نکالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مستثنا، اور جس سے نکالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مستثنا منہ، ٹھیک ہے جی۔ جس کو نکالا گیا اور جس سے نکالا گیا، تھوڑی آپ نے پوری کرنی ہے جی، کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں رکھنا، ہم نے کہا تھا کہ جی مستثنا اور مستثنا منہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ جی جس کو نکالا گیا اور جس سے نکالا گیا، جس کو نکالا گیا ہے وہ ہے مستثنا، اور جس سے نکالا گیا ہے وہ ہے مستثنا منہ۔ اب ہم نے زید کو نکالا ہے کس سے؟ قوم سے۔ اب یہ زید کیا ہے؟ مستثنا ہے، اور یہ قوم کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے۔ یہ زید کیا ہے؟ مستثنا ہے، اور یہ قوم کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے، اس لیے کہ یہ زید بھی قوم کا ایک فرد تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ زید بھی قوم میں داخل تھا، اس قوم کے اندر سے ہم نے کیا زید کو نکالا ہے۔ جس کو نکالا اسے مستثنا کہتے ہیں، جس سے نکالا اسے مستثنا منہ کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی مستثنا اور مستثنا منہ کی پہچان کیا ہے؟ سوال کیا ہے جی؟ مستثنا اور مستثنا منہ کی پہچان کیا ہے؟ بالکل آسان سی پہچان ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے آپ نے۔ وہ جو حروف استثناء ہیں، وہ جو حروف استثناء ہیں، اس سے ایک چیز پہلے ہوگی اور ایک چیز اس کے بعد ہوگی، یعنی جو چیز پہلے ہوگی اسے کہتے ہیں ما قبل، اور جو چیز بعد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ما بعد۔ اب وہ جو حروف استثناء ہیں، یہاں پر تو ہے الا، جتنے بھی حروف استثناء ہیں نا، اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے۔ جو چیز ما قبل ہوگی اسے مستثنا منہ کہتے ہیں، اور جو چیز ما بعد ہوگی اسے کیا کہتے ہیں؟ مستثنا کہتے ہیں۔ اب یہ ہے الا، یہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہے، اور یہ پیچھے کیا ہے؟ قوم ہے، اور آگے کیا ہے؟ زید ہے، لہذا یہ پیچھے والا یہ قوم کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے، اور یہ آگے کیا ہے؟ زید مستثنا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ مستثنا منہ، اور آگے کیا ہے؟ مستثنا ہے، یعنی ما قبل کیا ہوگا؟ مستثنا منہ ہوگا، اور ما بعد کیا ہوگا؟ مستثنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مستثنا منہ جس سے نکالا جائے، اور مستثنا جس کو نکالا جائے۔ اب اس سے اس کو ہم نے کیا کیا ہے؟ نکالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے مستثنا کا لغوی معنی بتایا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جی حروف استثناء کل کتنے ہیں یہ بتایا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جی مستثنا اور مستثنا منہ کہتے کس کو ہیں یہ بات بتائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جی مستثنا اور مستثنا منہ کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو حروف استثناء ہیں ان سے پہلے والے کو ما قبل کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا منہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے کو ما بعد کو یعنی کیا کہتے ہیں؟ مستثنا کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں آگے جا رہا ہوں، ذہن رکھنا۔ ہاں، مستثنا کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ مستثنا کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ مستثنا کی کل جی 2 قسمیں ہیں۔ مستثنا کی کل 2 قسمیں ہیں، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔
मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़ते। ठीक है जी, अब मैं इनकी तारीफें पढ़ने लगा हूँ, मैं बिल्कुल आपको फर्क बताने लगा हूँ। जब फर्क आप समझेंगे तो तारीफें खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगी। वो जो मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से है या नहीं है, मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से है या नहीं है। अगर मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से हो और मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो, ठीक है जी, मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से हो और मुस्तस्ना मिन्हु में क्या हो, दाखिल हो, तो फिर ये क्या होगा, मुस्तस्ना मुत्तसिल होगा। अब यही मिसाल ले लें, जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, मैंने आपको क्या कहा था, मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से हो और मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो, तो फिर क्या होगा, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल होगा। अब ये क्या है, मुस्तस्ना मुत्तसिल है। ठीक है जी, इसलिए मुस्तस्ना मुत्तसिल है क्योंकि ये ज़ैद जो है ना, ज़ैद एक तो कौम, ये जो पीछे मुस्तस्ना मिन्हु है उस मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से है, ज़ैद उस कौम से निकाला गया है ना जी, ज़ैद इसी कौम से निकाला गया है। एक तो ये ज़ैद इसकी जिन से है और दूसरा ये ज़ैद इसके अंदर दाखिल भी था। ठीक है, दाखिल था तो हमने क्या किया है, इसे निकाल दिया है। इसे क्या किया है, निकाल दिया है। ठीक है जी, इसे क्या किया है, निकाल दिया है। और उसके बाद दूसरी किस्म मुस्तस्ना मुनक़ते ये है कि जो इल्ला के बाद है ना मुस्तस्ना, वो ये आपने देखना है कि जो मुस्तस्ना जो है मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से है या नहीं है। अगर मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से ना हो तो फिर ये क्या है, मुस्तस्ना मुनक़ते है। मुस्तस्ना मिन्हु की जिन से ना हो तो फिर क्या है, ये मुस्तस्ना मुनक़ते है। अब यहां पर आप ले लें हिमारन, क्या जी, ये क्या है, हिमारन। यहां पर पहले इल्ला भी लगाना है, ये क्या है, इल्ला। ये जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, तो ये क्या है, मुस्तस्ना मुत्तसिल है। और जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, ये किसकी मिसाल है, मुस्तस्ना मुनक़ते की मिसाल है। किसकी मिसाल है जी, मुस्तस्ना मुनक़ते की। ये कैसे मुस्तस्ना मुनक़ते की मिसाल है, ये इसलिए मुस्तस्ना मुनक़ते की मिसाल है जी, ये हिमार जो है ना, हिमार इस कौम में दाखिल नहीं है। जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, ये हिमार एक तो कौम में दाखिल नहीं है और दूसरा ये कौम की जिन्स भी नहीं है। ठीक है जी, एक तो उसमें दाखिल भी नहीं है कौम में और दूसरा जिन्स भी नहीं है। जब जिन्स नहीं है तो फिर ये क्या है, मुस्तस्ना मुनक़ते है। हमने कहा कि जी मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है कि जो इल्ला और उसके अख़वात के बाद क्या हो, मज़कूर हो। इल्ला और उसके अख़वात के बाद क्या हो, मज़कूर हो। और मुस्तस्ना मिन्हु से निकाला गया हो, मुस्तस्ना मिन्हु से निकाला गया हो, इसलिए कि वो मुस्तस्ना मिन्हु उसमें, यानी मुस्तस्ना जो है मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल भी हो। अब इल्ला ज़ैदन, एक तो उसकी जिन से था मुस्तस्ना मिन्हु की और दूसरा उसमें दाखिल भी था, तो हमने क्या किया है कि उस हर्फ इस्तिस्ना के जरिए हमने ज़ैद को क्या है, कौम से निकाल दिया है। और दूसरा मुस्तस्ना मुनक़ते, एक ये इल्ला जो है ना, यानी मुस्तस्ना मुनक़ते वो है कि जो इल्ला और उसके अख़वात के जरिए मुस्तस्ना मिन्हु से उसे निकाला गया हो, इसलिए कि वो मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही ना हो। एक तो ये हिमार जो है मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल नहीं था और दूसरा उसकी जिन से भी नहीं है। ठीक है जी, उसकी जिन से भी नहीं है, लिहाजा ये क्या है, मुस्तस्ना मुनक़ते है। आगे चलो जी, यहां तक आपको बात समझ में आई है। ज़हन में रखना ये सवाल होता है कि जी ये हर्फ इस्तिस्ना जो है, यानी हुरूफ इस्तिस्ना को लाने की वजह क्या है, ये भी सवाल हो सकते हैं ना, हुरूफ इस्तिस्ना को लाने की वजह क्या है। वजह यह है कि जी जिस चीज की निस्बत जिसकी तरफ हो रही थी ना, यानी मुस्तस्ना मिन्हु की तरफ हो रही थी, किसकी निस्बत, आने की निस्बत। जा अनिल कौमु, अब मेरे पास कौम आई, अब आने की निस्बत कौम की तरफ हो रही थी। अब इस इल्ला ने आकर ना आगे क्या कर दिया है, वो आने की निस्बत को रोक दिया है। यानी मेरे पास कौम आई है लेकिन ज़ैद नहीं आया, अब आने की निस्बत उस कौम की तरफ है, आने की निस्बत ज़ैद की तरफ नहीं है। ठीक है, इस निस्बत को रोकने के लिए, ठीक है, उसकी नफी करने के लिए क्या हर हुरूफ इस्तिस्ना में से किसी को लाया जाता है। जी बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, दो वो भी हमने पढ़ ली हैं। मैं आगे जा रहा हूँ। मुस्तस्ना के इराब 4 हैं। मुस्तस्ना के कुल इराब कितने हैं जी, 4 हैं। सबसे मैं पहली सूरत पढ़ रहा हूँ, उस सूरत के अंदर भी 4 सूरतें हैं। ठीक है जी, मुस्तस्ना के इराब कुल कितने हैं, 4 हैं। सबसे पहली सूरत पढ़ रहा हूँ, उस सूरत के अंदर फिर 4 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत यह है कि मुस्तस्ना इल्ला के बाद वाक़ हो, मुस्तस्ना मुस्तस्ना इल्ला के बाद वाक़ हो और कलाम मूजम में हो। मुस्तस्ना इल्ला के बाद वाक़ हो और कलाम मूजम में हो, फिर वो क्या होगा, वो हमेशा मनसूब होता नहीं। बस पता नहीं किस वजह से यार दिन को भी ऐसे कुरान पढ़ता रहा तो नहीं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। चलो कुछ ना कुछ तो तकलीफ हमें भी हो रही है जी। अच्छा जी, कुल कितनी सूरतें हैं मुस्तस्ना की, 4, यानी एराब की कितनी सूरतें हैं, 4। पहली सूरत है कि जी इसकी भी 4, मुस्तस्ना इल्ला के बाद वाक़ हो और कलाम मूजिब में हो। ज़हन रखना मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ कलाम मूजिब और कलाम गैर मूजिब, इसकी क्या पहचान है, कलाम मूजिब और कलाम गैर मूजिब। इसकी पहचान यह है कि जी जिस कलाम में, बस जिस कलाम में
نفی نہیں یا استفہام میں سے کوئی ایک ہو تو وہ کلام غیر موجب ہوگا. جس کلام میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ کلام موجب ہوگا. ٹھیک ہے جی. جس کلام میں نفی نہیں استفہام میں سے کوئی ایک ہو تو وہ کلام غیر موجب ہوگا. اور جس کلام میں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ کلام کیا ہوگا؟ موجب ہوگا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ مستثنا پہلی صورت میں بتا رہا ہوں اعراب کی. مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو، مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو اور کلام موجب میں ہو، مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو اور کلام موجب میں ہو تو پھر ہمیشہ کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا. دیکھیے جی، جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن. ایک تو یہ کلام کیا ہے؟ موجب ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہ تو ما ہے، نہ حال ہے اور نہ ہی لا ہے، نہ نہیں ہے، نہ نفی ہے اور نہ ہی استفہام ہے. پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ کلام موجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا اللہ کے بعد بھی ہے مستثنا اللہ کے بعد بھی ہے. اور ہم پڑھ کر رہے ہیں زیدن پڑھ رہے ہیں، جان القوم الا زیدن. یہ پہلی صورت، پہلی استثناء میں سے اللہ کے بعد واقع ہو. ٹھیک ہے جی. حروف استثناء میں سے اللہ کے یعنی اللہ کے بعد واقع ہو مستثنا اور کلام موجب میں ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا. زیدن یہ کیا ہے؟ مستثنا ہے. قوم کیا ہے؟ مستثنا من ہوا ہے. لہذا ہم زید کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوب پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ کلام موجب ہے اور اللہ کے بعد واقع ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری صورت میں بتا رہا ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو اور کلام غیر موجب میں ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو اور جو مستثنا من ہو ہے نا اس پر مستثنا کیا ہو؟ مقدم ہو. میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے. تین شرطیں میں بتا رہا ہوں. ایک تو کلام اللہ کے بعد واقع ہو مستثنا، دوسرا کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور تیسری میں بات بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ تیسری بات یہ ہے مستثنا منہ پر مستثنا کیا ہو؟ مقدم ہو. مستثنا منہ پر مستثنا کیا ہو؟ مقدم ہو. یہی اب آگے جو ہے نا یہ پیچھے کیا ہے؟ جا نہیں، چلو لکھ لیتے ہیں. ہمارا ذرا وائٹ بورڈ ہلنے لگ جاتا ہے نا، اس لیے لکھا بھی صحیح نہیں جا رہا. جاءنی الا زیدن احد، جاءنی الا زیدن احد. ٹھیک ہے جی. الا زیدن احد. میں نے آپ کو تین شرطیں بتائی تھی دوسری صورت کی. تین شرطیں. ایک تو کیا ہو؟ مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو. دوسرا کیا ہے؟ کلام ادھر ما جاءنی، کیا لکھیں گے؟ ما جاءنی. ٹھیک ہے جی. ایک تو میں نے بتایا کہ اللہ کے بعد واقع ہو، دوسرا کیا ہو؟ کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ مستثنا منہ پر مستثنا کیا ہو؟ مقدم بھی ہو. اب یہ مثال ہے آپ کے سامنے، اب آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ کو مثال سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ صورت کبھی نہیں بھولے گی. یہ آپ نے توجہ کرنی ہے. مستثنا کلام غیر موجب میں نے بتایا تھا نفی نہیں استفہام میں سے کوئی ایک ہو. یہاں پر کیا ہے؟ نفی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا آئی ہوئی ہے؟ نفی آئی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ کلام کیا ہے؟ غیر موجب ہے. کیا ہے؟ کلام غیر موجب ہے. اس کے بعد ہی میں نے کہا تھا دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ کے بعد واقع ہو. الا زیدن مستثنا کیا ہے؟ اللہ کے بعد واقع ہے. تیسری شرط میں نے آپ کو کہا تھا مستثنا منہ پر مستثنا کیا ہو؟ مقدم ہو. ذہن میں رکھنا یہ احدن کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے، اور یہ زید کیا ہے؟ مستثنا ہے. اس کا حق یہ تھا کہ یہ زید سے پہلے ہوتا، ٹھیک ہے، مقدم ہوتا، لیکن یہ کیا ہے؟ مؤخر ہے. زید کیا ہے؟ مقدم ہے. یعنی مستثنا کیا ہے؟ مستثنا منہ پر کیا ہے؟ مقدم ہے. لہذا جب اس طرح کی صورت بن جائے نا، یعنی کلام غیر موجب میں واقع ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، اور مستثنا منہ پر مقدم ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے. مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہاں پر ہم منصوب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مستثنا کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوب پڑھ رہے ہیں. تیسری صورت میں بتا رہا ہوں، پہلی صورت کی تیسری صورت. ذہن میں رکھنا مستثنا منقطع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. مستثنا منقطع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. جاءنی القوم الا حمارا، جاءنی القوم الا حمارا. یہ کیا ہے؟ مستثنا منقطع ہے. حمارا ہم منصوب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چوتھی صورت مستثنا خلا اور ادا کے بعد اکثر علماء کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. خلا اور ادا کے بعد اکثر علماء کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. خلا اور ادا کے بعد اکثر علماء کے نزدیک مستثنا کیا ہوتا ہے جی؟ اکثر علماء کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور ما ادا لیس لا یکون، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ شرح بیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ جو حاشا خلا ادا یہ جو ہے نا اکثر علماء کے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل. یہ کیا کہتے ہیں؟ فعل. اور بعض کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ میں شمار کرتے ہیں. حاشا خلا اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ میں شمار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حروف جارہ ہے. ظاہری بات ہے جب وہ حروف جارہ میں شمار کرتے ہیں یعنی وہ حرف جر مانتے ہیں تو پھر حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے اور وہ اسم کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جی یہ فعل ہے جو حروف مطلب افعال میں سے ان کو شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کن میں شمار کرتے ہیں؟ افعال میں. یعنی ان کو وہ فعل سمجھتے ہیں جو علماء. تو پھر ظاہری بات ہے فعل کے بعد تو جر آ ہی نہیں سکتا. فعل کے بعد جر آ ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے فعل کے بعد یا آتا ہے رفع آتا ہے یا آتا ہے نصب آتا ہے. اس وجہ سے وہ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا پتہ چلا خلا اور ادا کے نزدیک اکثر علماء کے نزدیک کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. اور ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیشہ منصوب ہوگا. ہمیشہ منصوب.
آگے چلو جی جس طرح کہ جان القوم خلا زیدن، جان القوم عدا زیدن، جان القوم باخلا زیدن بعدا زیدن، آگے آپ خود بھی مثالیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی آگے جو یہ آپ نے پہلی صورت ابھی پڑھی ہے مستثنا کی، دوسری صورت میں پڑھ رہا ہوں مستثنا کی. پہلے کی ہاں جی پہلے کی پھر 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب دوسری قسم مستثنا الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو. مستثنا الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو. تو اس صورت میں پھر 2 صورتیں ہیں. اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، یعنی اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. ایک تو نصب پڑھیں گے، دوسرا رفع پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی یعنی نصب پڑھیں گے استثناء کی بنا پر، اور رفع پڑھیں گے بدل کی بنا جو پر. پہلی صورت آئی ہے اس کی 4 جزء منصوب پڑھی گئی ہیں. ہاں جی اب جو دوسری ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، پہلی منصوب ہے اور دوسری مرفوع ہے. اس کے اعراب کی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بدل بھی بنا سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی کس صورت میں؟ دوسری صورت میں. دوسری صورت کیا ہے؟ مستثنا الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو. ٹھیک ہے اور مستثنا منہ مذکور بھی ہو. ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پر مثال لکھ دوں. ٹھیک ہے جی لکھ دیتا ہوں ما جاءنی احد. ٹھیک ہے جی یہی ہے جی ما جاءنی، یہاں پر آپ لکھ دو احد الا زیدن، اس کو الا زیدن. اب آپ نے تھوڑی تھوڑی چل یہ بھی لکھ دیتا. ٹھیک ہے شامل. ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ مستثنا ایک تو ہے کہ الا کے بعد واقع ہو. ٹھیک ہے جی کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور مستثنا منہ بھی کیا ہو؟ مذکور ہو. الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ 3 شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آپ نے توجہ کر لیے. ما جاءنی احد الا زیدن، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ما جاءنی احد الا زیدن. اب دیکھو جی ما جاءنی، اب کلام کیا ہے؟ کلام کیا ہے؟ غیر موجب ہے. ٹھیک ہے جی پتہ کیسے چلا کہ نفی ہوئی ہے؟ کلام کیا ہے؟ غیر موجب ہے. کلام کیا ہے؟ غیر موجب ہے. اور اس کے بعد مستثنا منہ بھی کیا ہے؟ مذکور ہے. مستثنا منہ بھی کیا ہے؟ مذکور ہے. اور اس کے بعد مستثنا جو ہے وہ الا کے بعد بھی آیا ہوا ہے. مستثنا الا کے بعد بھی آیا ہوا ہے. لہذا اس مستثنا کو آپ زیدن بھی پڑھ سکتے ہو، زیدن بھی پڑھ سکتے ہو. اگر آپ زیدن پڑھیں گے تو استثناء کی بنا پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی زیدن استثناء کی بنا پر پڑھیں گے، یعنی جب پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ استثناء کی بنا پر منصوب ہوتا ہے. یہاں پر استثناء کی بنا پر اسے کیا پڑھو گے؟ منصوب پڑھو گے. اور اس کو زیدن بھی پڑھ سکتے ہو، زیدن بھی پڑھ سکتے ہو. کس وجہ سے؟ بدل بنائیں گے. تیسری صورت میں کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے، یعنی پیچھے والے کو مبدل منہ بنا دیں گے. وہ جو مستثنا منہ تھا نا اس کو آپ مبدل منہ بنا دیں. احد کو مبدل منہ بنا دو، اس کو کیا بنا دو؟ بدل بنا دو. ذہن میں رکھنا آپ آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی تو آپ نے نامیر پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی آگے جا کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. مبدل منہ اور بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. حضرت کو تو میں بتاتا آیا ہوں، حضرت نے سمجھا ہوگا تھوڑا بہت. ٹھیک ہے جی آپ چونکہ آج پہلے دن آپ کو اللہ لے آیا ہے، آگے بھی انشاءاللہ آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اگر آج آپ کو مزہ آئے گا نا تو پھر کل بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ کل آئیں گے، اگر نہیں آ رہی تو پھر نہیں آ رہی. لکھا لیں مجھ سے. اچھا جی ایک تو کلام کیا ہے؟ غیر موجب ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ایک کلام غیر موجب ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ الا کے بعد واقع ہے، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے. لہذا اس مستثنا کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. کس بنا پر؟ استثناء کی بنا پر. اور اس کو آپ زیدن مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں. کس بنا پر؟ بدل کی بنا پر. یعنی پیچھے مبدل منہ بنا دیں گے اور آگے اس کو مستثنا کو کیا بنا دیں گے؟ بدل بنا دیں گے. مبدل منہ اور بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. آگے جاؤ جی تیسری صورت میں پڑھ رہا ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا مفرغ ہو. مستثنا کیا ہو؟ مفرغ ہو. اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو اور وہ کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے جی اب ذہن میں رکھنا مستثنا مفرغ ہو، کلام غیر موجب ہو، اور مستثنا منہ. ٹھیک ہے مستثنا کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو. ٹھیک ہے بس فرق یہاں پر دوسری صورت کا اور تیسری صورت میں فرق یہ ہے، وہاں تاکہ صرف مستثنا جو ہے نا الا کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو. یہاں کہہ رہے ہیں مستثنا مفرغ ہو. مفرغ کا کیا مطلب ہے؟ مستثنا مفرغ ہو، سوری مستثنا کیا ہو؟ مفرغ. ہاں مستثنا مفرغ ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو. ٹھیک ہے یہ ہے تیسری صورت. مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو پھر بھی اعراب کیا ہوگا؟ پھر اعراب عامل کے مطابق ہوگا. اعراب کیا ہوگا؟ عامل کے مطابق ہوگا. مستثنا مفرغ ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا جو ہے وہ کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو. ذہن میں رکھنا مفرغ کا مطلب بھی یہی ہے کہ مستثنا کیا ہو؟ اکیلا ہو، مستثنا منہ ہو ہی نہ. ٹھیک ہے جی مستثنا مفرغ کا کیا مطلب ہے؟ مستثنا منہ نہ ہو، مستثنا جو ہے وہ اکیلا ہو. ٹھیک ہے جی مستثنا کیا ہو؟ اکیلا ہو. مستثنا منہ نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستثنا مفرغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی مستثنا مفرغ ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو پھر اعراب عامل کے مطابق ہوگا، یعنی جو ما قبل عامل ہوگا وہی آگے مستثنا پر اعراب پڑھیں گے. جس طرح کہ ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زید، ما مررت الا بزید. اب ہم بزید پڑھ رہے ہیں، زید مجرور پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ باہر پہ چل رہا ہوا ہے. اس کے بعد ما رأیت الا زید، فعل فاعل مل کر فعل فاعل کے بعد جب اسم آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟
منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد ما جان الا زید پڑھ رہے ہیں, اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ عامل پیچھے کیا ہے, رافع ہے, یعنی رفع کا تقاضا کر رہا ہے, اس وجہ سے زید ہم کیا پڑھ رہے ہیں, رفع پڑھ رہے ہیں. لہذا جو عامل ہوگا وہی آگے مستثنا پر اعراب پڑھیں گے. اس کے بعد چوتھی صورت ہے کہ مستثنا غیر سوا کے بعد واقع ہو تو اسے مجرور پڑھتے ہیں, یعنی سوا اور غیر کے بعد واقع ہو مستثنا تو اسے کیا پڑھتے ہیں, مجرور پڑھتے ہیں. اور حاشا کے بعد واقع ہو تو اکثر نحویوں کے نزدیک کیا پڑھتے ہیں جی, مجرور. اکثر نحویوں کے نزدیک کیا پڑھتے ہیں, حاشا کے بعد واقع ہو, حاشا کے بعد واقع ہو تو اکثر نحویوں کے نزدیک مجرور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا مستثنا حاشا کے بعد واقع ہو اکثر نحویوں کے نزدیک مجرور پڑھتے ہیں. اور بعض نحویوں کے نزدیک کیا پڑھتے ہیں, منصوب بھی پڑھتے ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے آپ نے جو سوال کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو بعض اسے فعل مانتے ہیں, بعض اسے کیا مانتے ہیں, جر مانتے ہیں, حروف جر میں سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جر مانتے ہیں وہ اس کے بعد مجرور پڑھتے ہیں, جو کیا مانتے ہیں, فعل مانتے ہیں وہ اس کے بعد منصوب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر پر اعراب کون سا پڑھیں گے, کس پر, لفظ غیر پر اعراب کون سا پڑھیں گے. لفظ غیر پر آپ نے اعراب وہی پڑھنا ہے جو آپ نے الا کے مستثنا کا پڑھنا ہے. جو اعراب الا کے مستثنا کا ہوگا وہی اعراب غیر کا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب پیچھے چلے جائیں, آپ پیچھے جو صورتیں آپ پڑھ کے ہیں, جاء القوم الا زیدن, جاء القوم الا زیدن. اب اس لفظ الا کی جگہ آپ غیر لگا دو تو پھر جو الا کے مستثنا زیدن پڑھ رہے تھے اس غیر پر بھی کیا پڑھیں گے, وہی اعراب پڑھیں گے. پھر کہیں گے جاء القوم غیر زیدن. ٹھیک ہے, ادھر آپ نے منقطع کی مثال پڑھی تھی, جاء القوم الا حمارا. اب اس الا پر الا کی جگہ آ جائے غیر تو پھر آپ اعراب پڑھیں گے جاء القوم غیر حمار. ٹھیک ہے جی, اسی طرح باقی صورتیں جو آپ مثالیں بناتے جائیں خود بخود. ٹھیک ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور, زید مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. لہذا غیر کا اعراب وہی ہوگا جو الا کے مستثنا کا اعراب ہوگا. اس کے بعد ذہن میں رکھنا فائدے کے طور پر ایک سمجھنے بات, لفظ غیر جو نا, غیر یہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے, یہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور لفظ الا جو ہے یہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے, استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے. بسا اوقات کبھی کبھی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں, یعنی غیر جو صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ استثناء کے لیے آ جاتا ہے, اور جو الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ کیا, یہ صفت کے لیے آ جاتا ہے. الا صفت کے لیے آ جاتا ہے, جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ہے لو کانا فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اب یہاں پر الا جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اسی طرح کلمہ میں بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہاں پر بھی الا کیا ہے, غیر کے معنی میں ہے. الحمدللہ.